السلام علیکم۔ آج ہم جن بزرگ اور جن ہستی کا ذکر کریں گے آج کے پروگرام میں، ان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، جو درجہ انہیں عطا کیا، وہ شاید ہی کسی بزرگ کو حاصل ہوا ہو۔ بالکل میں بات کر رہی ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث العظم کا لقب بھی ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پلیز ذرا ان کی ابتدائی زندگی اور ان کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا، حقیقت ہے کہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف اور کرامات سے۔ جو لوگ ان کو مانتے نہیں تھے اس دور کے یا اس سے پہلے کے لوگ، جنہیں کرامات کے پر یقین نہیں آتا تھا، بڑے بڑے امام جو تھے اس وقت کے، ان سے بھی جب پوچھا گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی کرامات اور ان کے کمالات کا انکار ممکن ہی نہیں۔ ان سے یہ کرامات اور کمالات اتنے تسلسل کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ہم ان کی ذرا تھوڑی سی بنیادی طور پہ ان کا تعارف کرائیں کہ آپ کب پیدا ہوئے، کیا آپ کا حسب نسب کیا تھا، یہ بڑا ضروری ہے۔ تاریخ کے مطابق آپ کے والد کا نام ابو صالح تھا اور وہ واقعی صالح انسان تھے۔ ان کے بارے میں درج ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر میں تھے اور بے بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے، آدھے راہ ختم ہو گیا، تو ایک جگہ بیٹھے تھے، اللہ سے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ، مجھے تو رازق ہے اور مجھے تو اس ویرانے میں بھی رزق دے سکتا ہے۔ تو وہ جہاں بیٹھے تھے ایک چشمہ بہہ رہا تھا، آ رہا تھا، تو اس میں سے آپ نے جب نظر اٹھائی تو ایک سیب، تازہ سیب بہتا آ رہا تھا۔ بھوک کی انتہا تھی، اس لیے آپ نے فوراً اس سیب کو پکڑا اور سمجھا کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے کوئی نعمت آ گئی ہے، اور اس سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنی بھوک کی شدت میں بغیر یہ سوچے سمجھے کھا لیا کہ اس کا کوئی مالک ہوگا، کہاں سے یہ آ رہا ہے۔ لہذا اس خیال نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ وہ آخر اٹھ کر اس جانب چل پڑے جدھر سے وہ پانی آ رہا تھا۔ چلتے چلتے، بھوکے پیاسے تھے لیکن کیونکہ سیب کھا لیا تھا تو کوئی طاقت آ گئی تھی، تو دیکھا کہ ایک باغ آ گیا، اس کے سیبوں کے درختوں کی ڈالیاں اس جو وہ آ رہی تھی نہر، اس میں جھکی ہوئی تھیں۔ آپ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا وہ اسی باغ کا ہے اور گرا ہے۔ آپ اس باغ کے اندر چلے گئے، وہاں ایک مزدور کام کر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے ابھی بلاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک بزرگ شخصیت آئے، انہوں نے آ کر پوچھا جوان کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک سیب کھا لیا اس غلط فہمی میں کہ مجھے شاید یہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے، میں بھوکا تھا، سوچا نہیں، لیکن جب سوچ آئی تو مجھے گمان ہوا کہ اس کا کوئی مالک ضرور ہوگا۔ لہذا اس کی تلاش میں جب میں آیا تو آپ کا باغ مجھے دکھائی دیا، اور میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس بات کے لیے معافی طلب کرنا چاہتا ہوں۔ معافی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں ہاتھ پیر میرے سلامت ہیں، میں بالکل معذور نہیں ہوں، معافی نہیں مانگ رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ اجرت لے لیں، کچھ معاوضہ لے لیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ اس جوان کی باتیں سن کر حیرت و شدت رہ گئے کہ ایک انسان کہ آج وہ دور بھی پرفتن تھا، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ دنیا کی اسی جو تھی نا یہ کھینچا تانی سے ہی تنگ آ کر جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھان رہے تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا
مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، تو نہ بھی اگر آ کے بتاتا تو میں تو نہ تیرے سے سوال کر سکتا، لیکن وہ حیران ہوئے کہ یہ، پھر انہوں نے کہا کہ میری پھر 2 شرطیں ہیں، اس شرط پر میں تمہیں اس کی اجرت جو ہوگی تب تمہاری پوری ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیار ہوں ہر شرط کو پوری کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو میں نے سیب کھایا ہے اس کا میں معاوضہ ادا کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو باغ ہے نا، 1 مہینے تک آپ نے اس کی مسلسل نگہبانی کرنی ہے اور اچھی طرح سے اس کا دھیان رکھنا ہے جو ہوتی ہے باغ میں، لہذا آپ نے قبول کر لیا۔ آپ نے کہا دوسری، انہوں نے کہ وہ شرط جب بتاؤں گا جب یہ پہلی شرط پوری ہو جائے گی، لہذا 1 مہینہ تک آپ مسلسل بڑی جدوجہد سے، محنت سے اس باغ کو سنوارتے رہے۔ آخر 1 ماہ پورا ہو گیا، آپ نے پھر حاضر ہو کے کہا کہ حضرت میرا 1 مہینہ پورا ہو گیا، مجھے دوسری شرط بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لولی ہے، چل نہیں سکتی اور نہ بول سکتی ہے اور نہ سن سکتی ہے، تجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ کچھ دیر آپ کو توقف لیا، پھر سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھا ہے تو پھر میں اس کو قبول کروں، کیونکہ میں نے شرط مانی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا ان کی نکاح کی رسوم پوری کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کمرے میں گئے جہاں ان کی بیوی تھی، تو آپ وہاں دیکھ کر پریشان رہ گئے کہ جو لمحہ اور عورت یا لڑکی موجود تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی، کسی عیب سے پاک تھی۔ آپ گھبرا کر واپس آئے، اپنے سسر کو آ کر کہا کہ آپ مجھ سے آگے ہی ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی سزا میں کاٹ رہا ہوں، کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے کہ اس کی سزا میں اور مزید کاٹ لوں۔ میں جس کمرے میں گیا وہاں تو جو لڑکی تھی وہ حسین دوشیزہ، اور آپ کے جو آپ نے کہا اس کے مطابق وہ بالکل، نہ وہ اندھی تھی، نہ لنگڑی تھی، نہ بدصورت تھی، اور نہ بہری تھی، نہ وہ بولنے سے عاجز تھی۔ تو آپ نے کہا کہ بالکل اسی طرح ہی ہے، وہی تیرا کمرہ ہے۔ تو آپ نے پھر ان پر سوال کیا کہ پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ، ان کے لڑکی کے والد جو تھے وہ بڑے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولا، اندھی اس لیے تھی کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں، گونگی اس لیے تھی کہ اس نے کبھی کسی غیر مرد سے خطاب ہی نہیں کیا، بات ہی نہیں کی، اور اسی طرح لنگڑی اس لیے تھی کہ یہ چل کر کسی ایسی جگہ نہیں گئی جو شریعت محمد کے خلاف ہو، اور یہ ساری بدصورتی اس لیے ہے کہ کیونکہ جب انسان کو کوئی دیکھے نہ تو وہ بدصورت ہی ہوتا ہے جب تک کوئی دوسرا اس کی تعریف نہ کرے، لہذا میں اپنے قول میں سچائی تھا، آپ نے اس بات کو مانا اور اس طرح آپ کی شادی ہوئی۔ اور وہ جو آپ کی وہ تھیں، وہ اپنی بیوی، ان کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ تھا، تو اس طرح حضرت صالح اور فاطمہ کی شادی ہوئی، اور آپ پھر واپس بغداد آ گیا۔ بغداد میں آپ کا جو بیٹا، جب کہتے ہیں آپ کے والد کا ہی بیان ہے ان کا، انہوں نے بتایا کہ جس دن میرے گھر پیدائش ہونی تھی عبدالقادر کی، مجھے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائے، 7 اولیاء اللہ کی ایک جماعت تھی، فرمانے لگے کہ صالح تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا نصیب عطا فرمایا ہے، اور وہ بالکل میری اولاد کی مانند ہوگا، اور وہ اولیاء اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا۔ یہ اس کے بعد آپ کو جب صبح اطلاع ملی کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ان کی والدہ نے بتایا کہ 1 رمضان تھی، اور پورے رمضان دن میں آپ روزے کے دوران کچھ نہیں کھایا کرتے تھے، اور جس عید کے دن کا تعین بھی اسی طرح ہوا کہ جب روزہ کھل گیا اور اس کے بعد اگلا دن تو انہوں نے دودھ پیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ ہاں عبدالقادر نے دودھ پی لیا، تو ان کے ہاں پی لیا۔ اس طرح عید کے دن کا تعین ہوا۔ یہ سب چیزیں جو تھیں، اور اس سے آپ بچپن میں ہی یہ مشہور ہو گیا کہ ایک سادات گھرانے کے بچہ ایسا ہے جو روزوں میں دودھ نہیں روزے کے دوران پیتا۔ ہم اس بات کو جاری رکھیں گے آگے بھی،
ابھی اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس پہ اور بات کریں گے. اللہ حافظ.